بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ یورپین ہسٹری کے چیپٹر نمبر 5 دا فورسز آف کنٹینیوٹی کے پاسٹ پیپرز کے انالیسز پہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ریکمینڈڈ بکس میں سے ہم ہر چیپٹر کے لاسٹ میں کوٹیشنز وغیرہ دیتے ہوتے ہیں، بک ریفرنسز دیتے ہیں، اس پہ ہے۔ تو آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اس چیپٹر میں سے کون کون سے کویسچن نکالے گئے سی ایس ایس کے پیپرز میں سے۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک پہلا کویسچن ہے، سی ایس ایس 2016 میں یہ ہوا۔ کویسچن ہے کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ دا ریولوشن آف 1830 اینڈ 1848 کہ 1830 اور 1848 کے جو ریولوشن ہے، انقلاب ہے، ان میں کیا چیز کامن تھی اور کیا چیز تضاد میں تھی۔ تو یہ سمپل سا کمپیریزن ہے دو ریولوشنز کا۔ تو ہم اس کو ذرا پرانے جو ہم نے پہلے جو لیکچرز پڑھے ہیں انہی کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس 1830 کا ریولوشن ہے جو میرے سامنے پڑا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فرانس میں آتا ہے، بیلجیم میں آتا ہے، جرمن سٹیٹس میں آتا ہے، پولینڈ کے اندر، اسپین کے اندر، پرتگال کے اندر، اٹالین سٹیٹس کے اندر۔ اچھا، اصل کیا چیز ہے اس میں؟ کنزرویٹو فورسز اور نیشنلسٹک فورسز کے درمیان یہ کلیش ہے۔ اچھا، جب ہم کازز کی بات کرتے ہیں تو ویانا سیٹلمنٹ اس کی کاز ہے، تو وہاں پہ بھی ہے۔ یہ ذرا 48 کا دیکھتے ہیں، یہاں پہ 17 ریولوشن ہے 1848 میں، ایک یہ ڈیفرنس آ گیا۔ اچھا، کازز میں دیکھتے ہیں ویانا سیٹلمنٹ، یہاں پہ بھی ویانا سیٹلمنٹ، یہاں پہ بھی ویانا سیٹلمنٹ، ٹھیک ہے۔ انریلسٹک پارلیمنٹری سسٹم، تو یہاں پہ بھی ہے، تو یہاں پہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس میں جو کانسٹیٹیوشنل سسٹم ہے، انریلسٹک کانسٹیٹیوشنل سسٹم آف گورنمنٹس، یہ بھی ہم لکھنا ہے۔ 1830 کی بات ہو رہی ہے، اس میں پہلے ویانا سیٹلمنٹ، پھر انریلسٹک پارلیمنٹری سسٹم۔ یہ آپ 1830 کے میرے اسی لیکچر سیریز کے جو لیکچر نمبر 2 تھا، پارٹ 2 تھا 1830 کا ریولوشن، وہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کو سارا آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس میں کون کون سی چیز کامن ہے اور کون کون سی چیز تضاد میں ہے، کنٹراسٹ میں ہے۔ تو یہ دیکھیے ذرا، پہلے ویانا سیٹلمنٹ، پھر انریلسٹک پارلیمنٹری سسٹم، کہ صرف انہوں نے کہاں پہ پارلیمنٹ دیا؟ صرف جرمن سٹیٹس کے اندر، جس کو ہم ڈائٹ بولتے ہیں۔ اچھا، پھر کانسٹیٹیوشنل سسٹم انہوں نے صرف فرانس کے اندر دیا۔ پولیٹیکل مارجنلائزیشن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پولش پیپل کو مارجنلائز کیا ان کی فیور میں، ڈچ کی فیور میں۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں پریس سینسرشپ لگتی ہے۔ اچھا، فرینچ ریولوشن آف 1789 اس کی ایک کاز ہے۔ اچھا، سکسیس آف فرینچ ریولوشن آف 1789۔ اچھا، یہ سکسیسفل بھی ہوتا ہے، برٹش سپورٹ ہوتی ہے نیشنلزم کو اور لبرلزم کو، یہ بھی ایک ریزن ہے۔ اچھا، کانگریس سسٹم کی جو ویکنیس ہے اور کولیپس ہے، وہ بھی اس کی ریزن ہے 1830 کے ریولوشن کی، کیونکہ 1822 میں جو کانگریس سسٹم ہے وہ ہمارے یہاں کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ برٹن اس سے ایگزٹ کر جاتا ہے، لیو کر جاتا ہے۔ اکانومک ہارڈ شپس تھیں، کیونکہ حالات ہر اسٹیٹ کے خراب تھے، تو اس وجہ سے اکانومک ہارڈ شپس تھیں۔ سائیڈ ایفیکٹ آف انڈسٹریل ریولوشن، انڈسٹریل ریولوشن جو آتا ہے، جو پہلے برٹن کے اندر آتا ہے، پھر اس سے بیلجیم میں جاتا ہے، پھر فرانس میں، پھر پورے یورپ میں، تو اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، ریلیجن جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایک ہے پروٹیسٹنٹ اور ایک ہمارے پاس ہے کیتھولک، تو یہ دو جو ریلیجن ہیں ان کا جو آپس میں تضاد ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، لوگوں میں آپس میں کلیشز بڑھتے ہیں۔ ڈسپوٹزم دیکھتے ہیں ہم، ناانصافیاں دیکھتے ہیں۔ اچھا، ہارش رولرز جو ہیں ان کے ایکٹ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں ہم۔ اچھا، اسٹرگل فار نیشنلزم، انڈیپینڈنس اینڈ یونیفیکیشن، نیشنل انڈیپینڈنس اور یونیفیکیشن کی جو اسٹرگل ہے وہ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے۔ فرض کرو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیشنلسٹک فورسز جو ہیں وہ، اچھا، رول آف انٹلیکچوئلز اینڈ ریولوشنری لیڈرز، یہ بھی ہے، یہ اس کی کازز میں تھا 1830 کے ریولوشن کی۔ اب 1848 کے ریولوشن کی کازز دیکھتے ہیں، وہی ویانا سیٹلمنٹ پہلا، لبرلزم، یہ نئی چیز ہم نے یہاں پہ دیکھی۔ میٹرنک سسٹم یہاں پہ جو ہے وہ اس کی ریزن ہے، لوگ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا ڈاؤن فال آف میٹرنک، میٹرنک کو کیونکہ انہی اسنا میں ڈاؤن فال ہوتا ہے کہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک ریزن ہے۔ اچھا، ڈاؤن فال آف کانگریس سسٹم، یہ وہاں پہ بھی تھا، یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس سسٹم جو ڈاؤن ہوا، ڈاؤن فال اس کا ہوا، تو وہ بھی ریزن ہے 1848 کے ریولوشن کی۔
اچھا، فرینچ ریولوشنری آئیڈیاز اس کے پیچھے ہیں، افیکٹ آف بیڈ ویدر اینڈ اکانومک ہارڈشپ. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ قحط سالی آتی ہے. جب قحط آتا ہے، خشک سالی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہاں پہ حالات خراب ہوتے ہیں. پاورٹی آتا ہے، فیمائن آتا ہے، ٹھیک ہے نا، خوراک کی قلت ہوتی ہے پورے یورپ کے اندر. تو ایپیڈیمکس ہیں، کچھ وائرل ڈیزیز سٹارٹ ہوتی ہیں یورپ کے اندر، وہ بھی ایک ریزن ہے. اچھا، یہ کہ ڈیموگرافک آسپیکٹ بھی ہے کہ پاپولیشن بڑھ جاتی ہے، تو وہ بھی ایک کاز ہے. انفلوئنس آف سوشلزم ہے. سوشلزم جو ہے وہ اس وقت پنپ رہا ہوتا ہے، مطلب کہ اس کو یہاں سے عروج ملنا سٹارٹ ہوتا ہے سوشلزم کو ریولوشن سے. سیگریگیٹو سوشل کلاس سسٹم جو تھا، یہ بھی ایک ریزن ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ انٹلیکچوئل اور لیڈر جو ہیں ان کا جو کردار ہے وہ اس کی ریزن ہے. اچھا، یہ تو ہم نے دیکھا ان میں کچھ چیزیں کامن ہیں اور کچھ آپس میں مختلف ہیں، کیونکہ یہاں پہ ایپیڈیمک ہے، وہاں پہ ایپیڈیمک نہیں ہے. یہاں پہ خشک سالی ہے، وہاں پہ خشک سالی نہیں ہے. اچھا، یہاں پہ 17 ریولوشن ہے، وہاں پہ آلموسٹ 17 ریولوشن نہیں ہے. اچھا، دوسرا یہ تو کاز کے حوالے سے کہ اس کی وجوہات کیا تھیں، ان میں جو اختلافات تھے اور جو کامن چیزیں تھیں وہ ہم نے ڈسکس کی. اب ہم 1830 کے ریولوشن کے ایفیکٹ دیکھتے ہیں. لاس آف لائف دیکھتے ہیں، ڈسٹرکشن آف پراپرٹی دیکھتے ہیں، ڈاؤن فال آف کنگز اینڈ دیئر گورنمنٹ دیکھتے ہیں. یہ وہاں پہ بھی کامن ہے، ادھر بھی کامن ہے. اچھا، 1848 میں بھی یہ چیزیں ہیں، ادھر بھی ہیں. ٹوٹل کولیپس آف کانگریس سسٹم. کانگریس سسٹم 1830 میں بھی کولیپس کرتا ہے، تو یہی کولیپس ہم ریزن وہاں پہ بھی لکھتے ہیں اس کے ریزلٹ کی. آؤٹ بریک آف 1848 ریولوشن. 1830 کے ریولوشن کی وجہ سے 1848 ریولوشن آتا ہے. اچھا، آپریشن اینڈ سپریشن آف ماسز. یہاں پہ سپریس کیا جاتا ہے، 1848 میں بھی کیا جاتا ہے، 1830 میں بھی کیا جاتا ہے. اس کے پازیٹیو امپیکٹ ذرا دیکھتے ہیں. جو 1830 کا ریولوشن ہے وہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ فرانس کے اندر اور بیلجیم کے اندر یہ سکسیسفل ہوتا ہے، اور گریک وار آف انڈیپینڈنس بھی سکسیسفل ہوتی ہے. اب 1830 کے ریولوشن میں صرف 3 جگہوں پہ ریولوشن کامیاب ہوتا ہے، ایک فرانس کے اندر، ایک بیلجیم کے اندر اور ایک گریک وار آف انڈیپینڈنس. اچھا، نئے لیڈرشپ آتی ہے یہاں پہ. ہمیشہ جب ریولوشن آتا ہے تو اس کے بعد نئی لیڈرشپ آتی ہے، کیونکہ ان کو ہٹا دیا جاتا ہے پرانوں کو. نئی گورنمنٹس آتے ہیں. کنسولیڈیشن آف کانسٹیٹیوشنل لبرل سسٹم آف گورنمنٹ. اچھا، کانسٹیٹیوشنل اور لبرل سسٹم آف گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو بڑا عروج ملتا ہے، اس کو بڑی پذیرائی ملتی ہے 1830 کے ریولوشنز کے بعد. اچھا، ویانا سیٹلمنٹ کی جو ویکنیس ہے اس کو اس چیز نے بڑا ایکسپوز کیا. تو یہ تھی اس کی کازز 1830 کے ریولوشن کی رزلٹ. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں 1848 کے ریولوشن کی نتائج کیا ہوتے ہیں. اس کے پازیٹیو دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یونیفیکیشن آف اٹلی اور جرمنی ہوتی ہے، کیونکہ میٹرنک کا جو ڈاؤن فال ہوتا ہے اور یہ کہ کانگریس سسٹم کولیپس کرتا ہے، تو لوگ اب ڈیمانڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو نیشنلزم رائز کرتا ہے اٹلی کے اندر اور جرمن اسٹیٹس کے اندر. تو یہ جو 2 علاقے ہیں یہاں پہ یونیفیکیشن ہو جاتی ہے. پارشل اچیومنٹس ہوتی ہیں اٹلی کے اندر، پولینڈ کے اندر، آسٹرو ہنگری کے اندر، جرمن اسٹیٹس کے اندر. تو بعد میں پھر ان کو سپریس کر دیا جاتا ہے. ڈسٹرکشن آف فیوڈلزم اور سرفڈوم ہوتا ہے یہاں پہ. افیکٹ آف ریولوشن ان ڈنمارک، ہالینڈ، سوئٹزرلینڈ. یہاں پہ کانسٹیٹیوشن جو ہے نیو کانسٹیٹیوشن بنتا ہے اور یہاں پہ اصطلاحات ہوتی ہیں. یہاں پہ یہ اٹ مینس کہ یہ سکسیسفل ہوتا ہے ریولوشن. کہاں پہ؟ ڈنمارک میں، ہالینڈ میں اور سوئٹزرلینڈ میں. آگے ہم دیکھتے ہیں رائز آف نیو مین. وہاں پہ بھی نیا ہے، یہاں پہ بھی نیا ہے. یہاں پہ جو نیا ہے وہ بسمارک تھا، اسٹیفن بورن تھا، لوئس بیلنس تھا، کیونگ تھا. اچھا، وکٹر ایمینول 2 جو ہے، سیکنڈ بھی بولتے ہیں اس کو، پائیڈیمونٹ میں یہ بنا. نیگیٹو امپیکٹ دیکھتے ہیں کہ لاس آف لائف ہوتا ہے یہاں پہ، ڈسٹرکشن آف پراپرٹی ہوتا ہے، ڈسپلیسمنٹ اینڈ ایگزائل ہوتا ہے. بہت ساری لیڈرشپ کو ملک بدر کر دیا جاتا ہے. میٹرنک کا ڈاؤن فال ہوتا ہے 1848 کے ریولوشن کے بعد. اچھا، ڈاؤن فال آف لوئی فلپی یہ اینڈ اورلین منارکی، یہ فرانس کے اندر ہوتا ہے. اکانومک ڈکلائن آتا ہے. افیکٹ آف ریلیشن اینڈ برٹن میں نئی اصطلاحات کی جاتی ہیں. اچھا، انفلوئنس آف سوشلزم بڑا رائز کرتا ہے یورپ کے اندر اس ریولوشن کی وجہ سے. اچھا، فیلئر کی ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ملٹری ویکنیس ہے، اکانومک ہارڈشپس ہیں، میٹرنک سسٹم ہے، ڈس یونٹی ہے اسٹیٹس کے اندر آپس میں. اچھا، لیک آف کریڈیبل لیڈرشپ کا لیک ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ لوگ ہارتے ہیں. ریولوشن جو ہے سکسیسفل نہیں ہوتا. رول آف انٹلیکچوئل جو ہیں یہ بڑے پور تھے.
पुअर मोबिलाइजेशन थी, फेलियर ऑफ ऑस्ट्रियन रेवोल्यूशन, ऑस्ट्रिया के अंदर जो रेवोल्यूशन था वो फेल हो जाता है। और ये कि जो फॉरेन इंटरवेंशन है उसकी वजह से भी रेवोल्यूशन जो है ये फेल हो जाते हैं। फॉरेन इंटरवेंशन ये कि पोलैंड के अंदर रूसिया इंटरफेयर करता है, ऑस्ट्रिया के अंदर रशिया इंटरफेयर करता है, इस तरह इटली के अंदर ऑस्ट्रिया इंटरफेयर करता है, फ्रांस इंटरफेयर करता है। तो इस तरह दूसरे ममालिक की फोर्सेस दूसरी टेरिटरी में इंटरफेयर करके इन रेवोल्यूशन को सुप्रेस करती रहती हैं। तो ये इसकी रीज़न थी। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि इनमें कॉमन क्या था और डिफरेंस क्या था। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, हाउ वुड यू आर्गू डैट lessons cannot be drawn from European revolutions in 1830s and 1840s as historical process in specific to a particular context। ये क्वेश्चन है CSS 2018 का। मेरे मुताबिक, वैसे तो ये मुझे कॉम्प्लिकेट सा लग रहा है, मुझे पहले इसकी समझ नहीं आई थी लेकिन थोड़ा आइडिया हुआ। तो वो इसमें पूछ रहा है कि हमने जो लेसन है वो ड्राइव नहीं हो सके, मतलब ये कि वो जो मकसद था रेवोल्यूशन का वो अचीव नहीं हो सका। हाउ वुड यू आर्गू दैट लेसन्स कैन नॉट बी ड्रॉन, मतलब सबक नहीं लिया जा सका फ्रॉम यूरोपियन रेवोल्यूशंस इन 1830s एंड 1840s एज हिस्टोरिकल प्रोसेस इन अ स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट। किसी ख़ास मकसद के लिए वो कह रहा है कि वो लेसन अचीव नहीं हो सके, तो वो इससे कह रहा है कि ये फेलियर हुआ इनका। तो हम कहेंगे कि वाकई इनका फेलियर हुआ। 1830 में सिर्फ ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाती है और कुछ भी नहीं होता। जब हम आते हैं 1848 में तो वो पार्शियल सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर फेलियर हो जाता है उनका, उनको दूसरी स्टेट्स इंटरफेयर करके सुप्रेस कर देती हैं। अभी भी हमने यहाँ पे ये सारा कुछ पढ़ा कि ये दोनों 1830 का और 1840s का जो रेवोल्यूशन है 48 का, वो जो प्रॉपर अचीवमेंट होती है या सक्सेसफुल होते हैं, कंप्लीट सक्सेसफुल उनकी नहीं होती। अच्छा, तो ये इस कंटेक्स्ट में जाता है। अच्छा, फिर हम देते हैं कांग्रेस ऑफ वियना इंस्पायर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स अक्रॉस यूरोप इन द रेवोल्यूशंस ऑफ 1830s एंड 1848। हम देखते हैं नेशनलिस्टिक फोर्सेस पूरे यूरोप के अंदर फैलती हैं, क्योंकि कांग्रेस ऑफ वियना में एक फॉल्ट था, उन्होंने बहुत सारी स्मॉलर टेरिटरीज़ को इग्नोर किया, उनके अंदर जो नेशनलिस्टिक और लिबरलिस्टिक सेंटीमेंट थे उनको इग्नोर किया, और ये कि वहाँ के अंदर जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे उनको इग्नोर किया, उनके कल्चर को इग्नोर किया, उनकी लैंग्वेजेस को इग्नोर किया। तो इस वजह से उनके पॉलिटिकल सिस्टम को इग्नोर किया इन लोगों ने, तो उनकी सिविलाइजेशंस को इग्नोर किया, उनकी डेमोग्राफी को इग्नोर किया। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बाद में आके हर्डल क्रिएट करती हैं और नेशनलिस्टिक और लिबरलिस्टिक सेंटीमेंट राइज करते हैं 1830s के रेवोल्यूशन में और 48 के रेवोल्यूशन में। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। वैसे हमारे इस चैप्टर का जो पार्ट 1 है नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स, उसको भी हम देख सकते हैं 1815 से 1848 के दरमियान। और ये कि रेवोल्यूशन के अंदर भी इटली के अंदर, जर्मनी के अंदर, स्पेन के अंदर, ठीक है ना, फ्रांस के अंदर यही सारे सेंटीमेंट होते हैं, उनको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अब इसका जो लास्ट पार्ट है इसको हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये जो क्वेश्चन था CSS 2021 का था। अब जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है CSS 2022 का है, वाई, हु, वाई एंड व्हाट kept liberalism and nationalism suppressed in German state। हम देखते हैं कि जो जर्मन स्टेट के अंदर लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की फोर्सेस राइज करती हैं फ्रॉम 1815 टू 1848, तो उनको कौन, कब और किस वक्त सुप्रेस करता है। तो हम इनको एक के बाद दीगरे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मिटरने के जो लॉज थे, जो डिक्रीज थी, उनको भी डिस्कस कर सकते हैं। जर्मन स्टेट्स के अंदर जो रेवोल्यूशन है 1830 का और 1848 का, उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, उसके पीछे जो रीजंस हैं उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, और उसको किस किस ने सुप्रेस किया उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी किया। तो इसको हम 1848 और 1830 के जो लेक्चर्स हैं उनमें भी, रेवोल्यूशंस के, उनमें भी डिस्कस हमने किया। और ये कि एक बुक है हमारे पास स्टॉर्ट मिलर की, उनकी बुक में ये डिटेल से दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान सा वो था, टॉपिक था जिसको हम इजीली कर सकते हैं। बेसिकली इस पूरे चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो नेशनलिस्टिक फोर्सेस थी,
1830 کا ریولوشن تھا اور 1848 کا ریولوشن تھا. اس کے علاوہ جو ہیں وہ لیس امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں، اس لیے اس چیپٹر کو ہم نے بڑا جلدی سے کیا. اب ہم آتے ہیں کوٹیشنز کی طرف، جو ہم نے ان چیپٹرز کے لیے ریکمینڈڈ بکس میں سے کوٹیشنز نکالی ہوئی ہیں، وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں. اچھا، ہم دیکھتے ہیں پہلی کوٹیشن ہے ہمارے پاس اسٹارٹ ملر کی. ان کی ایک بک ہے ماسٹرنگ ماڈرن یورپین ہسٹری، ماسٹرنگ دا ماڈرن یورپین ہسٹری اس کی بک ہے. اس میں سے کوٹیشن ہے دا رومانٹکس ور نیور اے پولیٹیکل پارٹی بٹ رومانٹیسزم ہیز پولیٹیکل امپلیکیشن. وہ کہتا ہے کہ جو یہ لوگ تھے ان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی ریولوشن کے اندر یا یورپ کے اندر، لیکن ان کی وجہ سے جو نیشنلسٹک موومنٹ ہیں یا جو ریولوشن ہے یا اس کے جو پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوتے ہیں وہ ہوئے ہیں ان کی وجہ سے. یہ اسٹارٹ ملر لکھتے ہیں اپنی بک کے اندر. پھر اسی بک کے اندر اسٹارٹ ملر لکھتے ہیں بیفور 1789 the nation was simply the ruling political class, but after revolutions it came to mean wider community sharing political rights. مطلب یہ کہ پیپل پارٹیسپیشن پھر بڑھ جاتی ہے آفٹر دا ریولوشن آف 1789. اب صرف وہ جو رولنگ پولیٹیکل کلاس ہے وہ نیشن نہیں ہوگی، اب نیشن کا حصہ وہ لوگ بھی ہیں جو کامن ایک ان کا ایک آئیڈیا ہے یا ایک کمیونٹی ہے جو کہ پولیٹیکل رائٹس کو شیئر کر رہے ہیں. اچھا، پھر اسٹارٹ ملر کا ہی ان کی ہی کوٹیشن ہے دا emphasis of liberalism is on the rights of individual citizen to pursue and protect his own interest. لبرلزم کی انہوں نے تھوڑی سی تعریف کی، یہاں پہ ڈیفینیشن بتائی. دا emphasis of liberalism is on the right of individual citizen to pursue and protect his own interest. مطلب ہر بندہ اپنے اپنے مفادات اور انٹرسٹ کو پرسو کر سکتا ہے، دیٹ از پالیسی آف لبرلزم. اچھا، اسٹارٹ ملر کی ہی نیکسٹ کوٹیشن ہے گریٹ obstacle to true liberty and equality is social inequality. کہ ٹرو لبرٹی اور ایکویلٹی کی طرف جو سب سے زیادہ بڑی obstacle ہے وہی سوشل انیکویلٹیز ہیں. اچھا، آگے اسٹیفن لی کی بک سے ہم نے ایک ریفرنس لیا، یہ ریفرنس ذرا دیکھیے. دیر واز اے اسٹیٹ آف انریسٹ ان یورپ ڈیو ٹو ٹینشنز بٹوین دا نیو فورسز آف نیشنلزم اینڈ لبرلزم. کہ یورپ کے اندر جو انریسٹ تھا وہ دو فورسز لبرلزم اور نیشنلزم کی وجہ سے تھا، اینڈ دا اولڈ فورسز آف ڈسپوٹزم اینڈ کنزرویٹزم. مطلب یہ کہ نیشنلسٹک اور لبرلسٹک جو فورسز تھی ان کا ٹکراؤ تھا کس کے ساتھ؟ ڈسپوٹک اینڈ کنزرویٹو فورسز کے ساتھ. ان دونوں کے بیچ میں ان کی آپس میں کلیشز تھے. یا اسٹیفن لی کی بک ہے آسپیکٹس آف یورپین ہسٹری، اس میں سے ہم نے یہ کوٹیشن لی. اب ایچ ایل پی کا کی ایک بک ہے ہسٹری آف ماڈرن یورپ، اس میں ایک کوٹیشن ہے ان کی ان 1848 there were 17 revolution in different parts of Europe. آگے ہم دیکھتے ہیں یہی ایچ ایل پی کا کی کوٹیشن ہے سوشلزم از اے social and economic doctrine that calls for public rather than private ownership or control of property. مطلب it is talking about the common ownership of the property. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشلزم جو ہے اس کے پورے موٹیو کی یہاں پہ بات کی جاتی ہے. سوشلزم از اے سوشل اینڈ اکانومک ڈاکٹرائن دیٹ کالز فار پبلک رادر دین دا پرائیویٹ اونرشپ اور کنٹرول آف پراپرٹی. یہی ایچ ایل پی کا ہے ان کی اور کوٹیشن ہے کنزرویٹزم واز اے کریشن، کنزرویٹزم واز اے ریئیکشن ٹو فورسز آف لبرلزم اینڈ نیشنلزم. کہ یہ جو کنزرویٹزم تھا یہ ریئیکشن تھا فورسز آف لبرلزم کے خلاف اور نیشنلزم کے خلاف. اسٹیفن لی کی ہم دوبارہ اسپیکٹ آف یورپین ہسٹری میں سے ایک کوٹیشن نکالتے ہیں امپیریلزم اینڈ کولونیلزم آر پاورفل انسٹرومنٹ آف نیشنل پالیسی. کہ امپیریلزم اور نیشنلزم یہ پاورفل انسٹرومنٹ ہیں کسی بھی اسٹیٹ کی نیشنل پالیسی کے، اس کے ذریعے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو اچیو کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارا چیپٹر اینڈ ہوتا ہے. اس کے حوالے سے کوئی بھی آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھنی ہو یا کچھ کہنا ہو یا پوچھنا ہو یا اس کی امپرومنٹ کے لیے آپ لوگوں کو کچھ کہنا ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں
کومنٹ دے کہ آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا چیپٹر۔ تو اگلا جو ہمارا چیپٹر ہوگا وہ جب ہم سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ سے ٹچ میں رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔